اسلامک ماڈل اسٹیٹ کے طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد بھی بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے لوگوں کو یہ جانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے، اور یہ کوئی بھول جائے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اقدامات کر کے، مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ فیصلے کر کے اور ہمیں دبائیں گے، ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دباؤ تو نہیں آپ کے اوپر، پریشانی تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ، اور یہ یاد رکھے انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو جو ہے ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اسمبلی میں، اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کھیل روڈوں پہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ مرد مجاہد عمران خان، مرد اسلام عمران خان، زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میری لیڈرشپ، سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں، میرے بھائی، دوستوں، عزیزوں اور میڈیا کے ساتھ السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلاموفوبیا پہ۔ اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہرے دار ہے، جو آقا دو جہاں کی حکم حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے، اس سے میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے مشاط وکیل لڑتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری، جیسے اللہ نے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کی جائیداد سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی، سوئے کی عالم اسلام، ایک ہمارے پیران نے، مشاخ عظام نے، علماء کرام نے، ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے پریچ کا، ان کی فالوورز کا، لیکن عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے جس کے خلاف آج عمران خان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں علی مون خان صاحب یہ 9/11 کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا، ہائی پروفائل وزٹ اس وقت میں نے تھا، تو ہم گئے ہوئے تھے، میں نیو یارک میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک الجزائر کے مسلم تھے، میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا تو آوازیں کس رہے تھے، اتنی وہاں پہ ذاتی ناانصافی۔ اس نے ایک دفعہ خاموشی اختیار کی، دوسری دفعہ خاموشی اختیار کی، تیسری دفعہ بھاگ کے باہر نکلا۔ میں نے اس کو جا کے پکڑا، میں نے کہا محمد پلیز پیسفل۔ اتنی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ناانصافی کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ ہماری سرکاروں کی پالیسیاں ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام لفظ سلمہ سے نکلا ہے، جیسے میری بہن کہہ رہی تھی، اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے وہ چارٹر آف لائف دیا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ ہماری ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اسلام نے عزت دی ہے۔ اسلام نے غریبوں مساکین کے لیے پیغام دیا ہے۔ تو باقی بھی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے، کاش آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتے، لیکن میں آج کی اس محفل کی وساطت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان آپ کے بھائی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ زندگی ایک دن کی ہمیں، زندگی کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہمیں مرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں
نہ جھکا سکتی ہے. ہم جھکتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے, جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ہماری لیڈرشپ کو, چیئرمین صاحب کو, جنرل سیکرٹری صاحب کو, کہ آج آپ نے یہ انعقاد کیا اور آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں یہ یاد دہانی کروائی کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے آواز بلند کی تھی. پاکستان زندہ باد.